السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ماشاءاللہ موسم بڑا خوبصورت ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر سننے کے لیے جمع ہیں۔ محفل بہت دیر تک نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہ موسم محفل کی مناسبت اور حمایت میں نظر نہیں آتا، اس لیے بہت جلد میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اور میرے بعد دنیا سنیت کے عظیم خطیب، عالمی مبلغ اسلام، داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری
محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے قائد، ہمارے امیر، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آپ ان کا خطاب بلکہ خطاب نایاب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قبلہ امیر محترم جب تک تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی تمہیدی گفتگو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ گفتگو آج شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور ہم لوگوں کو کلکتہ سے جو ہے وہ فلائٹ پکڑنی ہے تو بہت جلدی انشاءاللہ گفتگو مکمل کر لی جائے گی۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں مومنوں کو دو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اللہ نے دو ذمہ داریاں دی ہیں اور دو ذمہ داریوں کا بار اس کے کندھوں پر ہے۔ ان دو ذمہ داریوں کو، دو ڈیوٹیوں کو ہمیں آج کی اس محفل میں جو اصلاح عقائد و اعمال کی محفل ہے اس میں محسوس کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے ہمیں کون سی ذمہ داری دی ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان۔ تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، او انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے دو ڈیوٹی دی گئی ہے، ایک اپنے آپ کو اور دوسری اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ انسان اور پتھر سے دہکائی گئی ہے۔ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، انسان اور پتھر کے ذریعے سے یہ جلائی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے خود بھی جہنم سے بچنے کا حکم دیا اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا۔ یعنی اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، ایسے راستے پر نہ جانا جس راستے پر چلنے کے بعد تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر مت جانے دینا جس راستے پر چل کر تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ جہنم کے راستے کے متعلق گفتگو کی جائے، جہنم کے راستے کے متعلق بات کی جائے، تھوڑی ایک حدیث آپ سن لیں بہت غور سے اور توجہ کے ساتھ۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، تو آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ آدم کو کھانا پکانے کے لیے آگ لا کر کے دو۔ دنیا میں آگ تو تھی نہیں، دنیا کے اندر آگ نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ کھانا پکانا تھا۔ یہ جو ساری بکواس ہے نا لوگوں کی کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا، پھر انسان ننگا پھرتا تھا، پھر انسان کچا گوشت کھاتا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے۔ انسان کوئی بندر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا پہلا انسان سب سے خوبصورت مخلوق کی شکل میں، سب سے خوبصورت لباس کے اندر، لباس بشری میں زمین پر تشریف لائے۔ واللہ یہ انسانوں کو بندر سے تشبیہ دینے والے انسانیت کے گستاخ ہیں۔ انسان جو مسلمانوں کے نزدیک پہلا انسان ہے، انسان اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے جنت میں اس کو دست قدرت سے پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ انسانیت کے ٹھیکیدار یہ کیا جانے انسانیت کو، واللہ انسان پہلا وہ ہے جسے آدم کہتے
کہتے ہیں، اسی لیے حضرت آدم کی ساری اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے بعد پہلی مرتبہ کھانا بنانا تھا تو آگ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جائیے اور جہنم سے آگ لے کر کے جائیے اور جہنم سے آگ لے کر کے جو ہے وہ حضرت آدم کو پیش کر دیجئے تاکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کھانا تیار کریں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، آپ اگر سن لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ یہاں کے لوگ بڑے محبتی ہیں، بلکہ یہاں ہی کے نہیں، ہندوستان کی ہر ریاست میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں جہاں گیا تو مجھے محبت ہی ملی۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے ہندوستان کی مٹی ہی میں محبت اور الفت رکھی۔ اگر ہندوستان کی محبت مٹی میں محبت نہ ہوتی تو پہلا انسان دنیا کا اس زمین پر کیوں تشریف لاتا؟ آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں تشریف لائے، اس لیے اس مٹی میں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا خلوص ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہماری عوام کو لوگ ڈانٹتے ہیں، جو وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، تربیت کے لیے کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات کہوں، آپ افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دبئی میں، شام میں، یمن میں کروڑوں روپے خرچہ کر کے بھی اتنے انسانوں کو تقریر سننے کے لیے جمع نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ہندوستان والوں کی شان ہے کہ نبی پاک کے نام پر یہ رات بھر غلامی کرتے بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے پیار کو سلامت رکھے، آپ کی الفتوں کو سلامت رکھے۔ خدا ہمارا محفل منعقد کرنا سلامت رکھے، سننے والوں کا سننا سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے شعرا کو سلامت رکھے، خطبہ کو سلامت رکھے، نقبہ کو سلامت رکھے، ہمارے سامعین کو سلامت رکھے۔ جب تک زندہ ہیں زمین پر محفل رسول سجے گی اور انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گاتے جائیں۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ اور صبا وہ چلے کہ پاک بھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، تمنا تو یہ ہے، تمنا تو یہ ہے کہ صرف زمین پہ ذکر رسول نہیں بلکہ قیامت کے دن مقام محمود پر جب میرے آقا ہوں گے تو ان کے جھنڈے کے نیچے بھی ہم سنیوں کو اللہ اپنے نبی کی تعریف کرنے کا موقع، ذکر مصطفیٰ کا موقع عطا فرمائے۔ لیکن بات سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، بہت محبت سے آپ سن رہے، تھوڑا سنیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کے مطابق حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے آدم کو آگ کا انتظام کر دو۔ مولا آگ کہاں سے لوں؟ اللہ نے فرمایا جہنم سے آگ لے لو، اس لیے کہ جہنم میں ہی صرف آگ تھی۔ آگ صرف اس وقت جہنم ہی میں تھی، آج تو پتھروں میں بھی آگ ہے، لوہے میں بھی آگ ہے، اور اس کے بعد لکڑیوں میں بھی آگ ہے۔ آگ آج ہر جگہ ہے۔ دنیا میں آگ آئی کہاں سے؟ تھوڑا اپنی معلومات میں اضافہ کریں میرے عوام بھائی۔ علماء کی معلومات میں تو
اضافہ نہیں کر سکتا، صرف ان سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ جہنم کے علاوہ کہیں آگ نہیں تھی پوری دنیا میں، تو اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جہنم سے آگ لو اور آدم کو لے جا کر دے دو تاکہ وہ کھانا پکائیں۔ حضرت جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت مالک سے کہا، یہ مالک کون ہے؟ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کے جو وہ کلید بردار ہیں، جہنم کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک، اس کو بھی آپ یاد کریں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام۔ اور جنت کے جو داروغہ ہیں وہ کون ہیں؟ جنت کے جو خازن ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت رضوان علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مالک سے حضرت جبریل نے کہا، اے مالک، آدم کو کھانا پکانا ہے، اس لیے میں جہنم کی آگ دنیا میں لے کر جاؤں گا تاکہ آدم کھانا پکائے۔ تو حضرت مالک نے کہا، آپ جہنم کی آگ دنیا میں کیسے لے جائیں گے؟ کتنی لے جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا، ایک کھجور اتنی مجھے جہنم کی آگ دے دو تاکہ میں لے کے چلا جاؤں۔ اب ذرا توجہ سے سننا، بہت دھیان سے سننا، کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں۔ علامہ عثمان ابن حسن اپنی شورۂ آفاق کتاب درۃ الناصحین کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مالک کو کہا کہ میں کھانا پکانے کے لیے آدم علیہ السلام کی ضرورت کے مطابق کھجور اتنی آگ جہنم سے دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مالک نے فرمایا کہ آپ اگر کھجور اتنی آگ دنیا میں لے کر جائیں گے جہنم کی، تو زمین بھی جل کر ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی جل کر ختم ہو جائے گا، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ رکھیں گے کہاں اس کو؟ کھانا بنانے کے لیے جہنم سے آپ کھجور اتنی آگ لے کے جا رہے ہیں، زمین آسمان سب ختم ہو جائیں گے جبریل۔ تو حضرت جبریل نے کہا، پھر کیا میں آدھی لے کر کے جاؤں؟ تو حضرت جبریل نے کہا، ٹھیک ہے، کھجور کے آدھی دے دو تاکہ میں دنیا میں لے جاؤں۔ تو حضرت مالک نے کہا، قیامت تک آسمان سے قطرہ بارش نہیں برس سکے گی اگر آپ آدھی کھجور اتنی وہ جہنم کی آگ لے گئے۔ کہا کہ اب کیا کریں؟ تو کہا ذرہ برابر آگ دے دو۔ تو ایک ذرے کے مطابق آگ لی۔ اب دھیان سے سننا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ذرے برابر آگ لی، اور آگ لینے کے بعد اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا، یعنی وہ ذرے برابر جہنم کی آگ کو ڈائریکٹ لے کر نہیں آئے دنیا میں۔ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل منعقد کرنے والوں، اپنے آپ پر رحم کر لو، اپنے حال پر رحم کر لو، اپنی عافیت کے لیے غور کر لو، اپنی عافیت کے لیے سوچ لو، اپنی آخرت کے لیے سوچ لو۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام ایک ذرے کے برابر آگ جہنم کی لیتے ہیں اور 70 مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھوتے ہیں، اور 70 بار رحمت کے پانی میں دھو کر ڈبا کر اس کو دنیا میں پہلی بار لاتے ہیں۔ یہ دنیا میں پہلی بار آگ آئی، جہنم کی آگ ذرے کے برابر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہا دھو کر کے آئی، اور پھر حضرت جبریل نے اس کو ایک پہاڑ پہ رکھا۔ اے آدم، آپ کی ضرورت کے مطابق یہ اللہ نے آگ دی ہے، اس سے کھانا پکاؤ۔ تو جیسی وہ ذرہ برابر آگ جو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوئی گئی تھی، وہ پہاڑ پہ جیسے ہی رکھی تو وہ پہاڑ کے اندر آگ لگ گئی، اور پورا پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو گیا، اور وہ جو ذرے برابر آگ تھی وہ پہاڑ کو جلا کر واپس پھر جہنم کے اندر لوٹ گئی۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلنے کے بعد بھی پہاڑ کو جلا دیا، اور وہاں رکی نہیں بلکہ وہ جہنم کے اندر لوٹ گئی پہاڑ کو جلا کر۔ اب وہ پہاڑ
پہاڑ جلا تو اس سے دھواں نکلا، وہ سارا دھواں لوہے میں، پتھر میں، جن لکڑیوں میں پہنچا، قیامت تک ان میں آگ پیدا کر دی گئی۔ یعنی جو آگ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ آگ جہنم کی آگ کو 70 بار دھو کر جس دھلی ہوئی آگ نے پہاڑ کو جلایا تھا، اس پہاڑ کے دھوئیں کا اثر یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ۔ اب یہ دنیا کی آگ میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دے تو اس کا کام، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی آگ کا اگر کسی کو چٹکا لگ جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب جان چکے مسلمانوں، اب سمجھ گئے مسلمانوں، وہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کو ذرہ برابر نکال کر 70 بار رحمت کے پانی سے دھویا جائے اور پھر وہ آگ جس پہاڑ کو جلا دے، اس پہاڑ کے دھوئیں کی شکل میں یہ جو آگ ہے، اس کی تپش کا یہ عالم ہے، اس کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو پھر اس ذرے کا عالم کیا ہوگا جو 70 بار دھو کر آئی تھی؟ اور جب اس ذرے کا یہ عالم ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو جو وہ ذرہ بغیر دھلا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جب ذرے کا یہ عالم ہے تو پوری جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اب جہنم کی آگ کا اندازہ جب نہیں لگا سکتے تو سن لو ایک حدیث پاک حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگامیں اس کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور بیل کے ناک کے ایک سوراخ اتنا جہنم کو مشرق کی طرف کھولا جائے گا۔ اہل علم کی، اہل دانش کی، پڑھے لکھے بھائیوں کی توجہ، سمجھدار بہنوں کی توجہ، 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر قیامت میں لایا جائے گا، اور بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، تو ایک سوراخ بیل کی ناک کے ایک سوراخ اتنا مشرق کی طرف جہنم کو کھولیں گے تو مغرب میں جتنے انسان کھڑے ہوں گے کھلے گا مشرق میں جہنم کا دروازہ بیل کے ناک کے اتنا، ایک سوراخ کے اتنا، اور جو لوگ مغرب میں اس طرف کھڑے ہوں گے مخالف سمت میں، ان پر جہنم کی آگ کا یہ اثر پڑے گا کہ ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور وہ بھیجا کھول کھول کر ناک کے ذریعے سے بہے گا، کان کے ذریعے سے بہے گا، منہ کے ذریعے سے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہ بات کسی مولوی نے گڑی تو نہیں نا، یہ بات کسی سیاسی لیڈر نے تو نہیں بتائی نا، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ احادیث بتا رہی ہے، یہ فرامین بتا رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اسی جہنم سے بچنے کا حکم اللہ فرما رہا ہے، اے میرے نبی کے ایمان والے غلاموں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے بندے تو کمزور ہے، تو جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ میرے بھائیوں، مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اگر مئی کے مہینے میں لائٹ بند ہو جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی۔ سوچو تو صحیح، مئی کے مہینے کی گرمی جب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو جہنم کی آگ کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اب آئیے اللہ فرما رہا ہے بندو اس راستے نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم کا ایندھن بنو، اپنی اولاد کو اس راستے مت جانے دینا جس راستے پہ چل کے تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بنے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم خود بھی جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے راستے پہ جانے دے رہے ہیں۔ بتاؤ گناہ کرنے والوں وہ کون سا گناہ ہے
جس کے اندر ہم مبتلا نہیں ہے. اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں چند مشہور گناہوں کا ذکر آج کرنا چاہتا ہوں اور اس کا انجام بھی بتانا چاہتا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے سفید ریش والے بزرگ مجھ سے بڑی عمر والوں سے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں چند باتیں کروں گا اور کھل کے کروں گا، اس لیے کہ میری قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. میری قوم کی 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گندے پکچر دیکھنے کی وجہ سے، گندی تصویریں دیکھنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں زنا عام ہو رہا ہے. اور زنا کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتے، آج زنا کو فیشن سمجھتے ہیں، آج زنا کو آرٹ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ فلموں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے دیکھا، اداکاروں کو زنا کرتے دیکھا، سمجھتے فیشن ہے. سن لو ان نچنیوں کا دین سے کیا تعلق ہے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جانتے ہو اللہ کی کتاب قرآن جو تمہارے گھروں میں ہے وہ چند صفحات کا مجموعہ، کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب. اور پوری کائنات میں اس وقت صرف ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور جیسے اتری تھی اسی حالت میں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. مجھے بتاؤ اللہ جیسی ذات کوئی ذات نہیں، اللہ جیسی کتاب کوئی کتاب نہیں. جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو اس گھر میں بے برکتی کیسے؟ جس گھر میں کتاب اللہ موجود ہو اس گھر میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس گھر میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اس گھر کی بیٹیوں کو رشتے کیوں نہیں آتے؟ اس گھر میں بچے نافرمان کیوں ہیں؟ جانتے ہو اللہ اکبر. مجھے بتاؤ جب کتاب اللہ گھر میں موجود ہے، جانتے ہو اگر کتاب اللہ سینے میں ہو تو قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی. کتاب اللہ سینے میں ہو تو اس کو گھبراہٹ موت کے وقت نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ سینے میں ہو تو اگر اس نے کتاب کا حق جانا اس کا برا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کتاب اللہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے. کتاب اللہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے دنیا میں جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اگر تو پکڑ لے تو تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اس کے دست قدرت میں پہنچ جائے. لیکن ہم نے کتاب اللہ کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے پتہ؟ جیسے کافر کو رمضان شریف کا فائدہ نہیں ہوتا ویسے مسلمانوں کو کتاب اللہ کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جو رمضان شریف کی عزت کرے گا رمضان شریف کا فائدہ اسی کو ملے گا، ورنہ جو عزت نہ کرے اس کے لیے جنوری اور رمضان برابر ہے نا. وہ کیسے برکت پائے گا؟ برکت تو اس کو کہ جو ماننے والے کو برکت ملتی ہے. آپ اگر نہیں سمجھے تو بتاتا ہوں. صدیق نے مانا تو صحابی ہوئے، ابو جہل نے نہیں مانا کافر کے کافر رہا. بات تو ماننے نہیں ماننے کی ہے نا. دونوں نے دیکھا دونوں نے. ابو بکر نے اتنی قدر کی کہ اپنے آپ کو سانپ سے 70 بار ڈسوا لیا. اتنی قدر کی 70 بار اپنے پیر کو ڈسوایا، لیکن رسول اللہ کی نیند میں خلل آنے نہیں دیا. اور ابو جہل نے پتھر مارے تو ابو جہل اور ابو بکر برابر نہ ہو سکے. دیکھا دونوں نے، سنا دونوں نے، پڑوس میں دونوں رہے. ایک جنتیوں کا سردار بن گیا، ایک جہنم کا کتا بن گیا. وجہ دیکھنے کی بات نہ تھی، قدر کی بات، ماننے کی بات تھی. تو گھروں میں قرآن تو رکھا ہے مگر اس کی عزت کون کرتا؟ اگر عزت نہیں کرتے روتے رہو بیٹی کو رشتے نہیں آئے. کہتے مولانا کوئی عمل بتا دے بیٹی کو رشتہ ہے. میں نے کہا قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا، کسی عمل کی ضرورت نہیں. قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا، کسی عمل کی ضرورت نہیں. حضرت دعا کر دے روزی میں برکت ہو جائے. ہم کہتے ہیں قرآن کی عزت کرنا سیکھ جا، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. قرآن کو سمجھتے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو، صرف ہم ہیں مسلمان. قدر نہیں کر رہے تو سنو،
جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے بچو جہنم سے، اپنی اولاد کو بچاؤ. آج زنا عام ہے، فلموں کو دیکھتے، سیریلوں کو دیکھتے، بڑی معذرت کے ساتھ جانتے اداکار لوگ اگر زنا کریں کرائیں افسوس اور تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی افسوس کی بات ہے. لیکن جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب اور جس قوم کے پاس محمد رسول اللہ جیسا محبوب اور پیغمبر اور قائد موجود، اس قوم کی حال عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے. انجام کیا ہے سنو، جلدی پڑھوں گا. بہنوں کی بھی خاص توجہ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ زانی ہیں، میں ایسا نہیں کہتا. پہلی بات تو زانی لوگ جلسے میں آتے ہی نہیں، کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں وہی آتے ہیں. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. مگر ویکسین کس کو لگاتی ہے؟ ویکسین کس کو لگایا جاتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے اس کو نہیں، صحت مند لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے بیمار نہ پڑے، ہے نا؟ تو یہ ویکسین ہے، یہ ویکسین ہے. آپ زانی نہیں ہو. اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے، ہو سکتا ہے کسی فقیر کے یہ جملے آپ کے کان میں پھر گونجنے لگے اور اللہ آپ کے بچنے کا انتظام فرما دے. اور آپ کو مخاطب کر کے ان تک پہنچانا ہے، ان تک جو جس کے کان اس گفتگو کے مستحق ہے، اللہ ان کے کان تک پہنچائے. سن لو اللہ کے بندو، جب کوئی زنا کرتا ہے زنا، تو دنیا میں 3 مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے. نمبر 1، اللہ اس کے چہرے سے نورانیت اٹھا لیتا ہے، چہرے سے خوبصورتی اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہے، آج کاسمیٹک آئٹم بہت مہنگے مل رہے ہیں اور بہت مہنگے بک بھی رہے ہیں اور بہت کثرت سے بک رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر مجھے بتایا ایک کاسمیٹک آئٹم کے سیلر نے کہ حضرت گیہوں چاول بکے نہ بکے مجھے پتا نہیں، لیکن میرا جتنا دھندا ہوا شاید کسی کا نہیں. یعنی کاسمیٹک آئٹم اس وقت بھی لوگ خرید رہے تھے جب لاک ڈاؤن تھا، گھر بیٹھے منگا رہے تھے. لوگوں کا حال یہ کیوں؟ فیس واش چہرے پہ لگائیں گے خوبصورت لگیں گے، اچھے صابن استعمال کریں گے خوبصورت لگیں گے، کریم ملیں گے خوبصورت لگیں گے. میں کہتا ہوں اگر ناجائز چیزیں اس میں نہیں ملی ہوئی ہے خوبصورت بننے کے لیے لگاؤ، میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر زنا کرو گے اللہ خوبصورتی اٹھا لے گا. کتنا بھی قیمتی کریم مل لو، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ چمک نہیں رہے گی. جیسے پسینہ آیا آپ کا حسن دھل گیا، جیسے منہ دھلا آپ کا حسن ختم ہو گیا. یہی ہے نا، جیسے ہی دھوپ جمی ویسے ہی آپ کا حسن ختم ہو گیا. یاد رکھنا دنیا اس کا حسن نہیں لوٹا سکتی جس کا حسن اللہ چھین لے. مسلمانوں یاد رکھنا اگر اللہ سے ڈر کر زنا سے بچو گے، توجہ کرنا، زنا کرو گے تو اللہ خوبصورتی چھین لے گا، چہرے پہ نحوست اور لعنت برسے گی. خوبصورت بننے والوں زنا سے توبہ کرو، زنا سے بچو. عورتوں مردوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچے، مرد عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچے. کیا ہوگا جب تک زندہ رہو گے تمہارے چہرے چمکیں گے، مرو گے جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا، قبر میں جاؤ گے تو بھی چہرہ چمکے گا، میدان محشر میں اٹھو گے تو بھی چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. لوگ کہتے ہیں بڈھے ہونے کے بعد حسن چلا جاتا ہے. میں نے کہا ان بڈھوں کا جاتا ہے جو جوانی کے اندر پاپ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جوانی میں گناہ سے بچ کر متقی بنتے ہیں ان کے چہرے تو جنازے میں بھی ایسے جگمگاتے ہیں جیسے تازہ پھول کھلا ہو. بڑھاپے میں بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں. کیا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ہم نے تو ان کا اسٹیج پر بھی دیکھا، ہم نے تو ان کو اسٹیج پر بھی دیکھا اور ان کو جنازے میں بھی دیکھا. اسٹیج پہ جتنے خوبصورت لگتے تھے اس سے زیادہ خوبصورت وہ جنازے میں. اور ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں کہ اگر متقی بن کر رہو گے، اگر پرہیزگار بن کر کے رہو گے، اگر اللہ والے بن کے رہو گے، گناہوں سے بچ کر رہو گے تو بھی تمہارے
تمہارے چہرے چمکیں گے. اور ایک بات بتاؤں, جوانی میں داڑھی کالی ہو تو چہرہ خوبصورت لگتا ہے گناہ سے بچنے والوں کا, اور داڑھی سفید ہو جائے تو چمک اور بڑھ جاتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ابھی ہمارے امیر تشریف لائیں گے تو ان کا چہرہ دیکھ لینا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر, کاسمیٹک آئٹم سے خوبصورتی نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ. ایک بار میری بات پہ عمل کر کے دیکھ لینا تو پہلی نحوست زنا کرنے والوں کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے. نمبر 2, اللہ ان کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو پاپ کے اڈے سوچتے ہیں, جرائم کے اڈے سوچتے ہیں, گناہوں کے اڈے سوچتے ہیں. سن لو, جو زنا کرے گا اللہ اس کی الٹی گنتی شروع کر دے گا, اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا. اور تیسری نحوست, اللہ اس کی عمر میں کٹوتی کر دیتا ہے, عمر اس کی گھٹا دیتا ہے. ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے, لیکن اور پھر اتنا ہی نہیں, میرے اور تمہارے سچے نبی, اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اپنے نبی, سچے نبی, غیب کا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن, کوئی کسی کو کچھ کوئی کسی کو کچھ, سب اچھے سے سن رہے, کوئی مت بولو کسی کو مت, یہ سب حضور کے عاشق سب اچھے سے, بہت اچھے سے سن رہے ہیں الحمدللہ. ایک بار سب آقا پر درود و سلام پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ کر لیں بہنوں کی بھی آپ کی بھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث ہے, حدیث نہ ہوتی تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. میری طبیعت میں بڑی حیا اللہ نے دی ہے, میں نجی محفل میں بھی چاہے وہ بے حیا باتوں کو ناپسند کرتا ہوں. میرے احباب اچھی طرح جو میرے ساتھ رات و دن اٹھتے بیٹھتے وہ جانتے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے بات ہی کم کرنے کی توفیق دی ہے. میں پورا سفر لوگوں کے ساتھ کر جاتا ہوں, لیکن اگر اجنبی لوگ ہوں تو میں خیریت کے سوا 2-4 باتیں بڑی کم کرتا ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں, حضور کی حدیث ہے, دل کے درد کے طور پہ پہنچا رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کے دونوں ہاتھوں کو آگ کی زنجیر سے ان کی گردن سے باندھ دیا جائے گا. آگ کی, اور کون سی آگ؟ جہنم کی آگ کی زنجیر سے. فلمیں, گندی فلمیں دیکھ کر پاپ کرنے والے میرے جوان کہاں سے وہ طاقت تو لائے گا جب پہاڑ ذرہ برابر 70 بار دھلنے کے بعد بھی اس جہنم کی آگ کی تپش کا مقابلہ نہ کر سکا. میرے بھائی, تیرا اور میرا نازک جسم جو مچھر مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا, پسو کاٹ لے تو اس کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا. آج ایک قادری فقیر تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہے, دل کے دروازے پر. گناہ کرنے والے اپنے نبی نے 1450 سال پہلے جہنم کے غیب کی خبریں کھول کر کے بیان کر دی تاکہ بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے. مت بے باکی کرو, دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا آرام ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا عیش ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا 2 دن کی ہے, یہ دنیا 2 دن کی ہے. اس دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے, اس دنیا میں کس نے ہمیشہ عیش کیا جو ہم کریں گے. جنت بنانے والا شداد کہاں گیا, فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہاں گیا, نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہاں گیا, آدھے سے زیادہ دنیا 16 سال میں فتح کرنے والا سکندر کہاں گیا. اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کر میرے بھائی, اپنے حسن پر غرور اور گھمنڈ کر کے میری بہنوں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. جوانی جانے کے لیے ہے, بڑھاپا آئے گا پھر کبھی آئے گا. میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں, آقا فرما رہے ہیں, جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کی گردن کو آگ کی زنجیروں سے, آگ کی چین سے ان کے ہاتھ اور گردن باندھ دیے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں ایک ایک کڑی کا حال یہ ہوگا اس زنجیر کی, اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان
کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ پورا میدان محشر اس بدبو سے پہچان لے گا کہ یہ زانی لوگ ہیں. تھوڑا سوچنا، میں اکثر ممبر پہ دیکھتا ہوں شریف لوگوں کو اگر 4-5 گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ جائیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، تو منہ میں معدے کی ہلکی سی بدبو آتی ہے. تو لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ میری بدبو منہ کی کس کو نہ سنگائی دے، ورنہ میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے. بتاؤ، جب معدے کی بدبو نہ کھانے کی وجہ سے اگر منہ کے ذریعے آئے تو انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے. جب زنا کی وجہ سے شرمگاہ کی بدبو اٹھے گی اور وہاں صرف پبلک نہیں ہوگی، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، غوث اعظم جن کا جشن منا رہے ہو، غوث پاک، غریب نواز، سارے اولین اور آخرین ہوں گے. اور صرف مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی اللہ اکبر اپنی شان کے مطابق چل وگر ہوگا. آج بھی وہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں تو حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے. سوچو، شرم گاؤں سے اتنی بدترین بدبو آئے گی کہ محشر والے ان بدبو سے تنگ ہوں گے اور لعنت کریں گے، او زانیوں، تمہاری شرمگاہ کی بدبو نے ہمارا سر پھاڑ ڈالا، ہمارے سروں کو تکلیف میں ڈال دیا. اسی کے بس نہیں، یہ ذلت کوئی کم ذلت نہیں ہوگی. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر جہنم کی آگ کا بنا ہوا قمیص، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا حضرت مالک ان زانیوں کو پہنائیں گے اور پھر ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے اور ان کی شرمگاہوں کو جہنم کی آگ کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. غور کریں، یہ حدیث میں نہیں آتا، میں کبھی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. کسی میں طاقت 2 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول لینے والوں، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت مالک جو خازن داروغہ جہنم ہے وہ کہیں گے اے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں بھر دو، کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے، حرام، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو. آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ کتنی نازک ہے اپنی، اگر اس میں کچرا چلا جائے تو یہ آنکھیں رو رو کر لال ہو جاتی ہیں. اس آنکھ میں پیاز کے چھلکے کا، پیاز کاٹنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ذرات پیاز کے دکھتے بھی نہیں، اگر وہ آنکھ میں چلے جائے تو آنکھیں آنسو بہا بہا کر لال ہو جاتی ہے. میرے بھائی سوچ تو صحیح، میری بہنوں سوچو تو صحیح، حرام دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھ کر زانی بننے والوں سوچو تو صحیح. اللہ 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 اکبر، میرے سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان کہ جہنم کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی زانیوں کی آنکھ میں یہ کہہ کر کہ یہ حرام دیکھتے تھے. اس وقت جب ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جا رہی ہوگی، آگ کی سلاخیں ڈالی جا رہی ہوگی، وہ کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، فرشتوں اتنا عذاب نہ تو ہم پہ رحم کرو، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو. فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا تھا کہ زنا کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سب سے زیادہ عذاب اللہ زانیوں کو اور بے نمازیوں کو دے گا؟ کیا تم نے یہ نہ سنا تھا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ کیسے برداشت کرو گے؟ اس کے بعد اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہمارے درمیان زنا کے علاوہ ایک برائی اور عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوجوان نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کوئی دارو سے، شراب سے، کوئی گولیوں سے، کوئی دواؤں سے، کوئی جو ہے وہ انجیکشن سے، کوئی ہیروئن سے، کوئی ڈرگ سے، کوئی ایم ڈی سے. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو محمد کا انکار کرے گا وہی نشہ کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا گویا اس نے مجھ محمد کا انکار کیا. نشہ کرنے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا دونوں برابر.
اس کی تشریح علماء کرتے ہیں اگر وہ حلال سمجھ کر کرے، یا ایک مقام پر علماء فرماتے ہیں یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا نشہ کرنے والے کو وہی عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر، نہیں برداشت کر سکتے میرے بھائی۔ اگر سر کا درد ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر پریشر بڑھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، شوگر بڑھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو تو صحیح، درد سر جب برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی وہ آگ، جہنم کا وہ عذاب۔ حضرت بایزید بستامی روتے تھے، بہت روتے۔ کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ اگر مجھے حمام میں قید کرنے کا بھی عذاب دیتا تو بھی مجھے رونا تھا، اللہ نے مجھے حمام میں قید کرنے کی دھمکی نہیں دی عذاب کے حوالے سے، بلکہ اس نے کیا کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جہنم کی آگ تیار ہے، دہک چکی ہے، جہنم کی آگ لگ چکی ہے۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جہنم میں جو سب سے کم عذاب ہے کہ پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی، اور جب آپ کی جوتی پیر میں پہنائی جائے گی تو بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے تو بھاری عذاب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بھاری عذاب وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ نے تصور کیا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا جو جہنم کا بھاری عذاب ہے۔ اچھا حضور یہ بتا دیں وہ ہوگا کس کو؟ سب سے بھاری عذاب کس کو؟ ہلکا عذاب یہ آگ کی جوتیاں، ہوگا کس کو؟ فرمایا جو نماز میں سستی کرتے، جو نماز میں سستی کرتے ان کو سب سے بھاری عذاب جہنم میں ہوگا۔ ایک اس کی جھلک آقا علیہ السلام بیان کرتے جس کو تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی، جہنم میں ایک وادی، اس کا نام جب الحزن ہے۔ جہنم کی اس وادی کا نام جب الحزن ہے، اور وہ جب الحزن اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو یہ کہہ سکتے کہ غم کا کنواں، غم کا کنواں، جب الحزن۔ آقا فرماتے ہیں اس میں جو بچھو ہے نا، بچھو وہ کھچروں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور اس میں ایک ایک کھچر کے منہ میں 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر 70 تھیلیاں زہر کی۔ جب وہ کسی بے نمازی کو ڈسے گا، بے نمازی کو ڈسے گا تو 1000 سال تک کہ اس کا زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کا گوشت تو چھڑ جائے گا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث اور سن لو، اللہ اکبر، اس حدیث کو بھی درۃ الناصحین کے اندر علامہ عثمان لکھتے ہیں، اور دل کے کان سے سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے۔ آج کل تو لوگ بڑے بے باک ہے، مولانا چھوڑو یار، نماز کی کیا بات کرتے ہو، ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا، ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا۔ میں کہتا ہوں سنیو، جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں، اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن مکمل طور پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب نواز کا دامن مکمل طور پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لو، اپنے آپ کو فریب مت دو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے۔ آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو روتے دیکھا اور پوچھا اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آج میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، آج میرا باپ مر گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ رونے کی وجہ یہ آقا کہ ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، میرا باپ مر گیا، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے اس کو، نہ کوئی غسل دینے والا ہے اس کو، اللہ اکبر، نہ کفن پہنانے والا نہ غسل دینے والا، اس لیے آقا رو رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو کیسے کفن پہناؤں، میں اپنے باپ کو کیسے غسل دوں اکیلے، اس کی تدفین کیسے کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے اور سیدنا فاروق اعظم سے، ابو بکر عمر جاؤ اور جا کر کے اس کے گاؤں میں جا کر اس کے باپ کو غسل دو، اس کے باپ کو کفن پہناؤ، اور جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جس کی میت میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے لوگ
جائیں اللہ اللہ، مگر سنو اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مسلمانوں صرف گوشت مچھلی کھا کر کے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، صرف نعرے لگا کر سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، صرف سروں پر ٹوپیاں ایک دن میں آدھا گھنٹہ پہن کر سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سنو سنو، جب صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں گئے اس کے باپ کی میت میں اور غسل کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دونوں نے کیا دیکھا؟ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس کے ذمہ دار علامہ عثمان ابن حسن ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پرانی کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، آپ نیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا دل کے کان سے سننا، اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں دل کے کانوں سے سننا، میرے بھائیوں میری بہنوں، جب یہ دونوں شیخین کریمین صدیق و فاروق دونوں پہنچے، جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، اس کا چہرہ کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دونوں روئے، بہت روئے، جلدی سے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اللہ کی پناہ طلب کرو، معاذ اللہ کہہ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں نے ایک قاصد کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ آپ نے جس کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا اس کا منہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، کالے سور کی طرح ہو گیا، یا رسول اللہ اب ہم اس کو کیسے غسل دیں گے، آپ اس کو کیسے کفن پہنائیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا میرے بھائی، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ سن لیں، ہو سکتا ہے یہی لمحے نجات کے ہو جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں حضرت آئیں گے تو یہی تشریف لائیں گے، حضرت کی آمد یہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جنت عطا کرے، رحم فرمائے آپ سب پر۔ ایک بار سب مل کے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھ لو۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ۔ میں بات آگے بڑھاؤں، بڑھا سکتا ہوں بات آگے، بات کروں تو توجہ آپ کی حدیث پاک کی طرف رہے گی، توجہ آپ کی۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھے، سب مل کے پڑھیں، ایسے نہیں عاشقوں کی طرف پورا مجمع پڑھے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسن۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اب ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں؟ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی، حضور خود تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لائے، اور آنے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد جب دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، حضور بھی بہت روئے، بہت روئے، اور روتے روتے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اس کا جو بھی جرم ہو لیکن مولا اس کا چہرہ تو ٹھیک کر دے، انسانوں کی طرح کر دے، تاکہ اس کو غسل دیا جا سکے، اس کو کفن پہنایا جا سکے۔ اس کے بعد میرے آقا کا دعا کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کی دعا کی شان کیا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے کریم آقا کی دعا ہوئی، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کا چہرہ درست ہو گیا، اس کا چہرہ اچھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جلدی جلدی سے اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اس کو کفن بھی پہنا دیا گیا۔ غسل اور کفن کے بعد
بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو نماز جنازہ کے بعد پھر بھیڑ سے کسی نے کہا ارے ارے اس کا چہرہ پہلے تو کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا اور اب غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ کے بعد اب اس کا چہرہ دیکھ تو لو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی تو حضور کی دعا کی برکت سے چہرہ اچھا ہو گیا تھا، اب ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو ہے کیسا۔ جب لوگوں نے نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ کھول کر کے دیکھا تو دوبارہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی چہرہ پھر سور کی طرح ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے سب رو پڑے، میرے آقا بھی رو پڑے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا اس شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بجائے کچھ جواب دینے کے اس کے بیٹے کو بلایا، غور سے سننا میرے بھائیوں، اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے جوان سچ بتا یہ تیرے باپ کا کیا گناہ تھا جو اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح ہو رہا ہے، کالے خنزیر کی طرح ہو رہا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس کی ایک بری عادت تھی جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں سستی کرتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جو دنیا میں نماز میں سستی کرے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو بے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اب بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس کے کہنے پر دین اسلام کو سچا مذہب مانا ہے، جس کے کہنے پر قیامت کو مانا، جس کے کہنے پر جنت و جہنم کو مانا، اب وہی رسول کا فرمان علامہ عثمان ابن حسن لکھ رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو بے نمازی ہے قیامت کے دن وہ سور کا کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ مجھے بتاؤ اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو آدمی شادیوں میں جانا چھوڑ دے، آدمی ولیمے میں جانا چھوڑ دے۔ بہت سارے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے وہ اسکول کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے نبی کے فرمان کی کچھ قدر تو کرو، اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ سچے نبی کا فرمان ہے جو نماز میں سستی کرے گا قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ سوچو اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر یہ منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، بولو کیا کرو گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں جا کر کے پناہ لو گے؟ اس لیے آج دنیا میں اللہ نے وقت دیا، آج دنیا میں اللہ نے ٹائم دیا، موبائل گیم میں اس کو برباد مت کرو، فیس بک پہ اس کو برباد مت کرو، یوٹیوب پہ اس کو برباد مت کرو، دوستوں کی فضول محفلوں میں اس کو برباد مت کرو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ زندگی بڑی اہم زندگی ہے، یہ بڑا اہم سرمایہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اور مجھے دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، مر جائیں گے اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں تھوڑی سی زندگی اس لیے دی کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، اس جانچ کے لیے، اس پڑتال کے لیے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اس زندگی کی قدر کرو، اس کو ضائع مت کرو، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔ آج سے پہلے جو ہوا سچی توبہ کرو۔ حضرت کا استقبال کر لیں۔ بھائی کچھ لوگ اسٹیج سے اتر جائیں، بچے لوگ اسٹیج سے اتر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سربراہ سنی دعوت اسلامی
امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری، نعرہ تکبیر۔ بابو لوگ بیٹھ جائیے، دیکھیے ابھی حضرت کا خطاب ہونے والا ہے، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہی ہمہ ہمی کا ماحول رہے گا تو عالم کیا ہوگا؟ آپ جس حال میں ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ابھی بیٹھے رہیں آپ، حضرت کا خطاب ختم نہیں ہوا ہے، پھر بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ یہ لڑکے لوگ جو کنارے کھڑے ہیں، آپ جس حال میں ہیں اپنی جگہ پہ رہ لے گا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ بیٹھ جائیے ورنہ حضرت پھر چلے جائیں گے، خطاب بھی پورا نہیں ہوگا۔ بعد میں آپ یہ کہیں گے کہ پوری تقریر ہم سن نہیں پائے، بڑی تکلیف ہو جائے گی، لہٰذا بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی لوگ تقریر سننا ہے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تقریر سننی ہے تو بیٹھ جائیے ورنہ آپ کو ساری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھو۔ بیٹھ جائیے، اسٹیج والے لوگ بیٹھیے، جو بچے اسٹیج پر ہیں بیٹھیے، بیٹھیے، بیٹھ جائیے اپنی جگہ پہ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔ ہم لوگوں کا ٹائم بالکل نہیں ہے، 12 بجے ہم لوگوں